کیا کوئی ایسا شخص اس دنیا میں موجود ہے کہ جس کے پاس آپ جب بھی جائیں آپ کو سکون ملے؟ تو میرا اللہ آپ کا جو خالق مالک جو ہے وہ دیکھیں کتنا بڑی اس کی خصوصیت ہے، کتنا بڑا وہ ٹریٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ جب بھی اس کو وزٹ کرتے ہیں، جب بھی وزٹ پے کرتے ہیں آپ اس کے پاس جا کے، آپ کو انسٹنٹلی آپ کو وہ فیلنگ آتی ہے اور آپ کو سکون مل جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں جتنے بھی مسئلے ہیں نا، وہ مسئلے نہ ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ تو ایک یہ ہے کہ ہم لوگ ان مسئلوں کے حل کے لیے جس کے پاس ہمیں جانا چاہیے ہم اس کے پاس نہیں جاتے، ہم اس کے بندوں کے پاس جاتے ہیں۔ یعنی پرانے وقتوں میں یہ بات مشہور ہوتی تھی کہ جو اللہ والے ولی اللہ ہوتے تھے نا لوگ، ان کو جب بھی کوئی ان پہ تکلیف یا آفت آتی تھی تو وہ فوراً وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے، مصلی بچھا لیتے تھے، عبادت شروع کر دیتے تھے۔ یعنی کوئی بھی چیز ہوئی ہے، مسئلہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن پہلے نماز پڑھو، مصلی بچھاؤ، اللہ سے مانگو، دعا کرو کہ یہ آفت جو ہے یہ ٹل جائے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم یہ کرنے کی بجائے ہم بندوں کے پاس بھاگتے ہیں۔ رولا ڈالنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن رولا اگر صحیح جگہ پہ جا کے ڈالا جائے نا تو وہ وہیں سے پھر مسئلے حل ہوتے ہیں۔ لوگوں نے مسئلے آپ کے حل نہیں کرنے ہیں، یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، اور جنہوں نے آپ کے مسئلے حل کرنے ہیں آپ کو لگتا ہے وہ بھی محتاج ہیں کسی کے۔ یہ صرف ذریعے ہیں، یہ صرف وسیلے ہیں، اور یہ وسیلے ہی بن سکتے ہیں، یہ مین کاز یا مین ریزن نہیں بن سکتے آپ کو سکون دینے کا، آپ کے مسئلے حل کرنے کا۔ اور اسلام میں تو تسمے تک کا ذکر ہے کہ تمہارے اگر جوتوں کا تسمہ بھی اگر تمہیں چاہیے تو وہ بھی تم نے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو یہاں پہ ہم پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس سے بڑی بڑی چیزیں، اور وہ ہم نعوذ باللہ ہم لوگوں سے پاس جاتے ہیں اور لوگوں سے ہم مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک ہماری بڑی وجہ جو ہے نا بے سکونی کی وہ یہ ہے، دیکھیں نماز جو ہے نا اس سب سے بہترین یہ سپر پاور ہے آپ کی، خاص طور پہ اسلام میں مسلمانوں کی، کہ آپ کا رب سے ایک کنیکشن ہے جس کا اور کوئی آئی وٹنس نہیں ہے۔ اور یہ آپ جب شروع کرتے ہیں نا تو آپ کو کچھ چیزیں ایکسپیرینس کریں گے آپ اپنی زندگی میں، اور وہ انسٹنٹلی ہوتی ہیں۔ یعنی آپ کے ساتھ یہ کبھی نہیں ہوا ہوگا، مجھے نہیں لگتا آپ لوگ کتنی نماز پڑھتے ہیں، آئی ایم شیور پڑھتے ہوں گے، میں بھی کوئی بہت نمازی پرہیزی نہیں ہوں، لیکن کوشش ضرور کرتا ہوں۔ تو آپ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ نے مصلی بچھایا، آپ نے نماز پڑھی، اللہ سے کچھ مانگا، اور جب آپ وہ واپس اس کو فولڈ کر رہے ہوتے ہیں نا مصلی اپنا، تو کبھی ایسا زندگی میں نہیں ہوا ہوگا کہ آپ کو سکون نہ ملا ہو۔ تو کیا یہ بندہ کوئی یہ چیز کلیم کر سکتا ہے؟ تو یہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جی ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، ہم اللہ کو یاد بھی کر رہے ہیں ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ اور اگر ایسا کرنے سے بھی چیزیں حل نہیں ہو رہی نا تو پھر آپ کو تھوڑا سا اپنی لائف میں جو لوگوں کے معاملات ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو ٹٹولیں تھوڑا سا۔ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو گئی، کسی کے ساتھ کوئی ایگوز کا ایشو تو نہیں چل رہا، کسی کے ساتھ کوئی جبر تو نہیں آپ نے کیا، کسی کا حق تو نہیں مارا۔ پھر ان ساری چیزوں سے جان چھڑوائیں گے تو پھر آپ اس کے آگے قابل ہوں گے اس کے پاس جانے کے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں کر کے بھی آپ کو سکون نہیں مل رہا نا تو پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھیں دعویٰ جو ہے ہم اس سے محبت کا کرتے ہیں۔ اگر تو آپ خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کے کام جو بگڑے ہیں وہ سیدھے نہیں ہو رہے، آپ کی زندگی میں سکون نہیں آ رہا، آپ کی زندگی کے اندر جو ہے نا بے چینی ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، آپ کے رشتے ٹھیک نہیں ہیں، آپ عجیب ایک کشمکش کے شکار ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ اس سے محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں، آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، یا تو پھر نیت ٹھیک نہیں ہے، یا صحیح نیت سے نہیں جا رہے ہیں، یا پھر لوگوں کے ساتھ معاملات آپ کے ٹھیک نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ ذات تو اتنی پاکیزہ ہے کہ وہ تو اس نے تو اتنی کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، تو وہ تو کہتا ہے کہ تم جس مرضی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ میرے ساتھ پاس آ جاؤ، میں تمہیں سنوں گا، میں تمہیں معاف بھی کروں گا، اور میں تمہیں سکون دینے پہ بھی قادر ہوں، میں تمہاری زندگی کو بدلنے پہ بھی، تمہارے دل کو بدلنے پہ بھی قادر ہوں میں۔ تو اس سے محبت کا دعویٰ تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا اگر واقعی میں ہم نے کنیکٹ کیا ہو اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے خالق سے۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے اور ہمیں یہ چیز بھی سمجھنی ہے شکر کے ساتھ ساتھ، کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے طریقہ کار، یعنی شکر کا تقاضا یہ ہے کہ تب کیا جائے جب آپ پراسپیرس ہیں، یعنی پراسپیرٹی کے اندر جب آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں نا، اس کو یاد کرتے ہیں، یعنی پراسپیرٹی کا مطلب یعنی جب آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ ہر چیز سے مالا مال ہیں، آپ کو کوئی دکھ نہیں ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کو کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ کو اللہ نے بے تحاشا دیا ہے ہر چیز میں، مال، دولت، رزق، اولاد، رشتے، آپ کی اپنی ذات، شہرت،
सब कुछ आपकी ज़िंदगी में यानी अपनी पीक पे चल रहा है, तो उस वक्त आप शुक्र का तकाजा ये है कि आप अल्लाह का शुक्र तब अदा करें। फिर वो आगे से कहता है कि मैं तुम्हें फिर तब याद रखूँगा जब तुम प्रॉस्पेरिटी में नहीं होगे, जब तुम शुक्र यानी कर रहे हो इस हालत में, तो तब मैं तुम्हारे साथ हूँगा जब तुम तंगी की हालत में होगे। लेकिन हमारा ये जो साइकिल है ना, ये उल्टा चलता है। हम लोग तंगी की हालत में अल्लाह को याद करते हैं, करना चाहिए, उसी के पास जाना है, जाना भी चाहिए उसके पास। लेकिन अगर हम यही शुक्र उस वक्त भी कर रहे हो ना जब हमारे हालात बेहतर हैं, तो फिर समझ लें कि ये जो वो वादा कर रहा है ना, वो फिर इस चीज़ को बड़ा अच्छा लगता है। हम कोई शख्स है, आप किसी बंदे की मिसाल लेके देखें कि आपके जितने भी दोस्त अहबाब हैं, जब आपके पास सब कुछ है ज़िंदगी का, अल्लाह का दिया, तो आप जब उन रिलेशंस को याद करते हैं तो वो कितना खुश होते हैं ना। तंगी की हालत में जब आप किसी को याद करेंगे तो उसको वो वाली फीलिंग नहीं आएगी जब आपकी बेहतर हालत थी और तब आप उसको याद करते थे। वो तो तब थोड़ा अपने आप को ये गिला करेगा ना वो भी आपसे कि यार तुमने तब तो मुझे याद नहीं किया, अब तुम्हारे ऊपर तंगी आई है तो अब तुम्हें मुझे याद, अब तुम्हारे ऊपर ज़रा सी तंगी आई है, अब तुम्हें मैं याद आ गया हूँ। और हम करते भी ऐसे ही हैं। बहरहाल अल्लाह का ये एटीट्यूड नहीं है, वो बंदा नहीं है, और वो बंदों जैसी जो हमारी आदतें हैं, हमारी फितरत है, उसकी ऐसी हो भी नहीं सकती। मेहरबान है, वो दे सकता है और वो हमेशा देगा, रिगार्डलेस इस चीज़ के कि आपके हालात कैसे हैं। लेकिन तरीक़ाकार ये होना चाहिए, शुक्रगुज़ारी का, बीइंग थैंकफुल होने का एक तकाज़ा ये भी है कि तब किया जाए जब आपके पास सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ, और इज़्ज़त देने वाली ज़ात सिर्फ़ वही है, वही आपको दे सकता है, और इज़्ज़त उसी से मांगनी चाहिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। और याद रखें कि सुकून, खुशी और मोहब्बत के लायक सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात है, और कोई इस चीज़ का हकदार नहीं है, और ना कोई ये चीज़ें आपको दे सकता है।